اور وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے عامر کے ورثاء کو انصاف کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ کہا ذمہ داروں کو رعایت نہیں ملے گی، جس نے غلطی کی ہے اسے سزا دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کے نوٹس پر ملوث افراد فوری گرفتار ہوئے ہیں۔ انسان کی جان کی قیمت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ وہ کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ جو کراچی میں انسیڈنٹ ہوا پولیس کا، جو بھی ملوث اہلکار تھے ان کو گرفتار کیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کسی قسم کی کوئی رعایت دینے کی کسی کو موڈ میں نہیں ہے۔ جس نے بھی غلطی کی ہے اس کو اس کی سزا ملے گی۔ انسان کی جان کی قیمت سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ شرجیل انعام صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق CPLC چیف احمد چنائے صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو احمد چنائے صاحب یہ بات آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو کوئک رسپانس کے نام پر فورسز بنتی ہیں، چاہے کسی بھی صوبے کسی بھی شہر میں بنے، ان کی ٹریننگ کس قسم کی ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ جو معاملہ ہے اس میں یہ ہے کہ رہائشی عمارت کے اندر آ کر فائرنگ کی گئی ہے، تو یہ کس طرح کی ٹریننگ ہوتی ہے؟ کس طرح ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ کس شخص کو پکڑنا ہے، کیسے نشانہ بنانا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ۔ میرا دل آج رو رہا ہے، بڑا افسوس کا مقام ہے کہ کس طرح ایک نوجوان کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں شہید کر دیا گیا ہے، اور یہ نااہل ناتجربہ کار جو شاہین فورس کے جوان ہیں، جن کی تربیت جو ہے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کیسی یہ تربیت ہے، کیسے یہ سینئرز جو ہیں ان کو جو ہے وہ ٹرین کرتے ہیں، اور کیسے ان کو جو ہے وہ دن دہاڑے جو ہے وہ آتشی اسلحہ لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی سوچ بوجھ کے فائر کرتے ہیں۔ بچی ساتھ ہے، اور پھر جب وہ عمارت کے اندر گھس جاتا ہے تو اتنا بڑا دہشت گرد ہے کہ جہاں پتہ ہے کہ عمارت سے باہر جانے کے راستے ختم ہو گئے ہیں، کوئک رسپانس فورس ہے، دوسری فورس کو بلا لیتی، چاروں طرف سے گھیرا ڈال دیتے اور اس کو گرفتار کرتے، بجائے اس کے کہ اس کو دن دہاڑے فائر کر کے مار دیا، شہید کر دیا اور پورے کراچی کو سوگوار چھوڑ دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خاندان کا غم ہمارا غم ہے، اور یہ ناقابل تلافی نقصان ہے اور اس کی کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سندھ گورنمنٹ کو کہ انہوں نے فوری طور پر اناؤنس کیا ہے کہ جی قاتلوں کو کسی صورت میں نہیں بخشا جائے گا۔ سر جس طرح سے سندھ گورنمنٹ نے اناؤنس کر ہی دیا ہے کہ قاتلوں کو کسی صورت بخشا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، جب کوئی واقعہ ہوتا ہے، شور مچتا ہے، اس طرح کی تمام تر تحقیقات سامنے آ جاتی ہیں، دعوے کیے جاتے ہیں، تربیت پر کام ہوگا، لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے۔ سر کتنی بڑی بات ہے کہ یہ پولیس اہلکار کہہ رہا ہے کہ عامر نے اشارہ کیا، میں سمجھا اس نے گن نکالی تھی تو فائر کھول دیا۔ سر یہ کس طرح کی لاجک ہے؟ آپ ٹارگیٹڈ لوگوں کو پکڑتے نہیں ہیں، چوروں کو پکڑتے نہیں ہیں، آپ عام شہریوں کو ان کے اشاروں کے اوپر ٹارگٹ کر دیتے۔ یہ تو عامر کا بیان ہے جو سو اپنے آپ کی بچت کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ سمجھا اور میں نے فائر کر دیا، لیکن میں پھر یہ کہتا ہوں کہ اس کی ذمہ دار جو ہیں، اصل ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو ٹرینڈ کر کے سڑکوں پہ کھلا چھوڑ دیا ہے پبلک کو مارنے کے لیے۔ تو جو اصل ذمہ دار ہیں ان کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے، ان کے خلاف بھی ڈسپلنری ایکشن ہونے چاہیے، ان کی بھی ڈیموشن ہونی چاہیے، ان کی بھی تنخواہیں کٹنی چاہیے، تاکہ یہ عبرت کی مثال بنے۔ آج یہ واقعہ ادھر ہوا ہے، پہلے بھی کئی واقعات ایسے ہو چکے ہیں جہاں کراچی کے نوجوانوں کی جو ہے وہ جانیں چلی جاتی ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو شاہین فورس والے یا دوسری قسم کی فورس والے جو روکتے ہیں، وہ روکتے اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے پاس سے انہوں نے اسلحہ نکالنا ہے یا آپ کو دہشت گردی کے شبے میں روکا ہے، وہ روکتے اس لیے ہیں کہ ان کی دیہاڑی بننی ہے، ان کے پیسے بننے ہیں، وہ کسی نہ کسی بہانے جو ان کے فرائض میں شامل نہیں ہے کہ جی آپ کی نمبر پلیٹ صحیح نہیں ہے، آپ کے لائسنس نہیں ہے، پیسے لائیں پھر ہم آپ کو جانے دیں گے۔ اس قسم کی وارداتیں جو ہیں وہ شہر میں ہر وقت ہوتی رہتی ہیں۔ آپ گاڑی لے کے نکل جائیں، کسی بھی چوک پہ آپ کھڑے ہو جائیں، آپ دیکھیں گے کہ دو پولیس والے جو ہیں وہ کسی بے گناہ نوجوان کو روک رہے ہیں اور کسی بھی بہانے جو پیسے ملتے ہیں اس سے چھین لیتے ہیں اور اپنا گزارا اس سے کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بڑے افسوس کی بات ہے، یہ پوری ریویمپنگ کی ضرورت ہے۔ سندھ پولیس کو جو ہے اس پہ بڑا سیریس ایکشن لینا چاہیے۔ ہمارے پاس بہت اچھے آئی جی اور ایڈیشنل آئی جی ہیں، ان کو جو ہے وہ اس کا سختی سے نوٹس لینا چاہیے، اور اس قسم کی تمام جو بھی پکٹ شہر میں بنی ہوئی ہیں ان کو یہ تنبیہ کرنی چاہیے کہ آپ یہاں پیسے بنانے کے لیے نہیں آئے ہوئے، آپ یہاں دہشت گردوں کو روکنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، معصوم چہروں کی جانیں لینے نہیں آئے ہوئے، معصوم چہروں کی حفاظت کے لیے مامور ہیں۔ تو یہ کام جو ہے وہ ان کو کرنا چاہیے، اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، ہمیشہ اس طرح کے واقعات پر شور ضرور کیا جاتا ہے۔ سندھ حکومت کو یہ انڈورسمنٹ کرنی چاہیے کہ اس طرح کے واقعات آئندہ نہ ہوں، اور اگر ایسے واقعات ہوتے ہیں تو پھر اس کے لیے سندھ حکومت تیار رہے کہ وہ تمام تر تنقید بھی سہے گی اور اس پروسیس کو ٹھیک بھی کرنے کی کوشش کرے گی جو پروسیس ٹھیک نہیں کیا جاتا۔ بہت شکریہ احمد چنائے صاحب۔